یہ ہے میر کا مسکن، انیس کا خرمن، جانے عالم کا چمن لکھنؤ۔ ہندوستان کا ایک ایسا شہر جو اپنی نفاست و ثقافت سے، پیار بھری بولی سے ساری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یوں تو لکھنؤ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے آگے ایک چھوٹا سا شہر ہے، مگر اہل زبان آج بھی پائے جاتے ہیں۔ تہذیبیں صدیوں میں بنتی ہیں اور بہت جلد فنا ہو جاتی ہیں، مگر ایک صدی میں لکھنؤ پر جو تہذیب کا جلوہ نظر آیا وہ لکھنؤ کی تاریخ اودھ کے شیعہ حکمرانوں کی سنہری اور روشن تاریخ ہے۔ یہ سرزمین قبلہ اہل زبان اور قبلہ اہل کعبہ و سخن ہے، جہاں میر فہم، میر سوز، میر حسن جرت نے اپنی نظم و نگاری کے جوہر دکھائے، اور جسے میر تقی میر نے اپنے آنسوؤں سے تر کر کے سخنوار بنایا، اور وہ سخن سر کیا جو دنیا کے کسی زبان میں میسر نہیں ہے۔ اسی سرزمین کو محمد رفیع نے اپنا چمن قصیدہ سے مہکایا، شیخ غلام مصحفی ہمدانی نے اسی سخن سے جگمگایا، سید انشاء اللہ خاں انشا نے یہی جام غزل چھلکایا، شیخ امام ناسخ نے اپنے زبان میں شہد گھول کر لکھنؤ والوں کو شیریں شیریں کر دیا، خواجہ حیدر علی آتش نے دلوں کو گرمایا۔ یہ زمین وہ مبارک سرزمین ہے جہاں خدائے سخن میر ببر علی انیس اپنے کلام گوہربار سے اتنے موتی برسائے کہ جوہریان سخن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور یہی مرزا سلامت علی دبیر نے اپنے کلام بلاغت کے ایسے دریا بہائے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ سید محمد نواب رند، وزیر علی وزیر، سید مظفر علی اسیر اور نواب گویا نے یہی شام اودھ کے چھیٹوں میں گیسوئے سخن سوارے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نواب آصف الدولہ نے اور واجد علی شاہ تخت پر رونق افروز ہو کر غزل سرا ہوئے۔ اودھ میں شیعہ سلطنت کے بانی سعادت علی خان برہان الملک ایک ایرانی موسوی سید تھے۔ نواب منصور علی خان نے ایودھیا سے 8 کلومیٹر دور فیض آباد کے نام سے ایک شہر آباد کر کے دارالسلطنت فیض آباد منتقل کیا۔ نواب شجاع الدولہ کے دور اقتدار تک اودھ کا پائے تخت شہر فیض آباد رہا، لیکن سن 1775 عیسوی میں ان کے جانشین نواب آصف الدولہ نے بعض وجوہات کے بنا پر فیض آباد سے ہجرت کر کے لکھنؤ چلے آئے۔ چونکہ موصوف کے دور حکومت میں شہر لکھنؤ کو بڑا عروج حاصل ہوا، انہوں نے 52 موضوعات لکھنؤ میں شامل کر کے ان کی تہذیب و تمدن اور رونق و چہل و پہل میں 4 چاند لگا دیا۔ چنانچہ نواب آصف الدولہ کو عزاداری امام حسین سے والہانہ عشق تھا، چنانچہ موصوف نے محرم میں مراسم عزاداری کے انجام دینے کے لیے سن 1784 عیسوی میں 1 کروڑ کی لاگت سے اسی شہر لکھنؤ میں ایک شہر آفاق امام باڑہ تعمیر کروایا، جو دنیا میں تعمیر شدہ امام باڑوں میں سب سے بڑا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ساری دنیا میں بڑا امام باڑہ کے نام سے مشہور ہے۔ جس وقت نواب آصف الدولہ اور ان کے وزیر نواب حسن رضا خان سرفراز الدولہ شیعت کا فروغ چاہتے تھے تو اس وقت ایک مجتہد کا ہونا نہایت ہی ضروری تھا۔ چنانچہ پروردگار نے سادات جائز نصیر آباد کے ایک علمی خاندان کے ایک فرد سید دلدار علی غفران مآب کو ایک حساس دل، دقیق نظر، روشن دماغ مقرر فرمایا۔ اودھ کے دیگر حکمرانوں کے دور میں بھی لکھنؤ نے بہت عروج پایا۔ یہی امام باڑہ ہے جہاں خدائے سخن میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر نے اپنے فن مرثیہ سے عروج پایا۔ اودھ کے 10ویں حکمران بادشاہ
امجد علی خان کے دور اقتدار میں مملکت کے جملہ نظام علماء خاندان اجتہاد کے سپرد کر دیے گئے، اور جس میں عزاداری امام حسین نے بے پناہ عروج پایا۔ سن 1856 میں اودھ کے آخری حکمران کو انگریزوں نے تخت سے معزول کر دیا۔ بادشاہ کلکتہ چلے گئے۔ سن 1857 میں پہلی جنگ آزادی کے شعلے بھڑک اٹھے، لیکن بہت ہی جلد انگریزوں نے اپنی شاطرانہ چالوں کے دم پر اس انقلابی مہم کو سرد کر کے شاہان اودھ کی تعمیر کردہ عمارتوں کو منہدم کر دیا۔ چنانچہ لاتعداد عمارتیں امام باڑے زمیندوز ہو گئیں۔ جو عمارتیں بچی ہوئی تھیں ان پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کے عملداری قائم ہونے اور ملکہ وکٹوریہ کے عام معافی کے اعلان کے بعد مجتہد سید دلدار علی غفران مآب کے جانشین سلطان العلماء مولانا سید محمد و سید دوم کی تحریک پر خاندان کے نمایاں شخصیت نواب محسن الدولہ اور نواب ممتاز الدولہ نے املاکات کی رہائی کی گزارش پیش کی۔ چنانچہ متعدد امام باڑے انگریزی سلطنت سے آزاد ہوئے اور دیگر جدید عمارتیں تعمیر ہوئی۔ سن 1888 میں حسین آباد کے وقف کے زیر اہتمام لکھنؤ کے ممتاز رئیس نواب مہدی حسین خان نے مولانا سید ابو الحسن صاحب تابصرہ کی تحریک پر سلطان العلماء کا قائم کردہ مدرسہ جامع سلطانیہ ازسر نو قائم کیا گیا، جو ساری دنیا میں سلطان المدارس کے نام سے مشہور ہے۔ لکھنؤ کے ایک اور رئیس مرزا بہادر عباس علی خان ابو الحسن صاحب تابصرہ کی تحریک پر سرکار نجم الملت صاحب تابصرہ کی سرپرستی میں مدرسہ جامع ناظمیہ قائم کیا، جو ایک دینی درسگاہ ہے۔ مہاراجہ سر محمد علی خان محمد آف راجہ محمود آبادی نے مدرسہ وائزین کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ سن 1907 میں خاندان اجتہاد کے نمائندہ شخصیت جدید عالم دین مولانا کلب صادق آقا حسن تابصرہ نے شیعوں کی فلاح و بہبود کے لیے انجمن صدر الصدور امامیہ قائم کی، جو تقریباً 2 سال کے بعد شیعہ کانفرنس کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس ادارے کے تحت بہت سے فلاحی کام ہوئے، جن میں شیعہ یتیم خانہ کی ایک عظیم الشان عمارت مولانا مقبول حسین صاحب کی زیر نگرانی میں تعمیر ہوئی۔ اس ادارے کے تحت شیعہ کالج قائم ہوا، جس میں سرکار ناصر الملت تابصرہ و دیگر علماء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سن 1937 میں خاندان اجتہاد کے مایہ ناز فرزند آیت اللہ مولانا سید نقی نقن صاحب تابصرہ فارغ التحصیل ہو کر نجف سے لکھنؤ آ گئے۔ قبلہ نے لکھنؤ میں ایک ادارہ امامیہ مشن قائم کیا۔ سن 1929 میں لکھنؤ کے چند شیعوں میں سیاسی شعور جاگا۔ علماء کی سرپرستی میں آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، ایک جماعت آل انڈیا شیعہ پولیٹیکل کے نام سے قائم کی گئی، جو چند عرصے کے بعد انڈین نیشنل کانگریس میں ضم ہو گئی۔ آخرکار 15 اگست سن 1947 میں ملک آزاد ہو گیا۔ سن 1951 میں قانون خاتمہ زمیندار پاس ہوا، اور یہ زمیندار کا قانون پاس ہونے کے بعد جاگیرداری ختم ہونے لگی۔ جاگیرداری نے دم توڑ دیا، شیعہ بستی میں ہلاکت رقص کرنے لگی۔ انگریزی پڑھنا گناہ تھا، سرکاری ملازمت وسیلہ جہنم تھی، کسی فن کی طرف توجہ کرنا شان ریاست کے خلاف تھا، اور آباء و اجداد کے وقار کو خاک میں ملانے کے برابر تھا۔ اسی سبب شیعہ بستی پر ہلاکت کے بادل چھانے لگے، اور وہ ہر میدان میں بچھڑتے چلے گئے۔ مولانا سید کلب حسین صاحب نے اقتدار شیعہ کو انعقاد کیا، اور مولانا سید کلب عابد صاحب نے اپنے بیان سے قوم میں روح پھونکی۔ مولانا غلام عسکری صاحب نے تنظیم المکاتب قائم کیا،
مگر ان سب کے بعد بھی قوم میں کوئی خاص سدھار نہ ہو سکا۔ چنانچہ خاندان اجتہاد کے چراغ مولانا سید کلب صادق صاحب نے قوم کی فلاح و اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اسکیم کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ خدائے سخن میر ببر علی انیس کی خدمات کو بھی فراموش نہ کر سکے۔ چنانچہ مئی 1992 میں میر انیس کی یاد میں توحید بین المسلمین کے ٹرسٹ زیر اہتمام سہ روزہ سیمینار کا انعقاد ہوا اور ان کے مقبرے کی تعمیر جدید عمل میں آئی۔ بس انیس اب دعا مانگ کے اے رب عباد، لکھنؤ کے طبقے کو صدا رکھ آباد، رونے والے شہ والا کے رہیں خلد میں شاد، ان کے سائے میں بہرومند ہو ان کی اولاد، عشرۂ ماہ ازاں نالہ کشی میں گزرے، سال بھر شہ کے غلاموں کا خوشی میں گزرے۔